اور کہنے لگے بھائی صادقین معاف کرنا، یہ تمہاری پینٹنگ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے جوش ملی آبادی سے کو جواب دیا کہ سر جب میں 7 برس کا تھا تو مجھے بھی آپ کے شعر سمجھ میں نہیں آتے تھے. اب دیکھیے کیسا مذاق ہوتا ہے، کیا بات ہے. زید بخاری صاحب، شبنم رومانی صاحب اور احمد حمیش اور یعنی اس طرح کے افتخار عارف اور ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی، اقبال صفی پوری، ان لوگوں کی صحبت رہی تو ان سے بہت سیکھنے کو ملا. کیونکہ یہ دیکھیے جب مذاق بھی کرتے ہیں تو بڑی شستگی سے اور بڑی شائستگی سے، یعنی اور ایسے فقرے بازی کرتے ہیں، ایسے فقرے کہتے ہیں کہ وہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے. یعنی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی بلکہ دل خوش ہوتا ہے. تو اب دیکھیے 2 بڑے آدمی جملے بازی کیسے کرتے ہیں. جوش ملی آبادی صاحب ان کی صادقین صاحب کی پینٹنگ دیکھنے کے لیے گئے. بہت اصرار کیا صادقین صاحب نے تو بلا لیا ان کو کہ آپ آئیے. جوش صاحب نے کہا چلیے میں حاضر ہوتا ہوں. اس زمانے میں وہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ کرتے تھے، تجریدی آرٹ. تو تجریدی آرٹ سمجھنے کے لیے بھی ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ان بکھرے ہوئے رنگوں میں آپ کو وہ پینٹر کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جس وقت اس نے یہ پینٹ کیا، یہ کس چیز کی عکاسی کر. تو جوش صاحب دیکھ رہے تھے. اب جوش ملی آبادی اور صادقین 2 اپنی فیلڈ کے ہاتھی. تو انہوں نے دیکھا ان کا ایبسٹریکٹ پینٹنگ اور کہنے لگے بھائی صادقین معاف کرنا، یہ تمہاری پینٹنگ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے جوش ملی آبادی سے کو جواب دیا کہ سر جب میں 7 برس کا تھا تو مجھے بھی آپ کے شعر سمجھ میں نہیں آتے تھے. اب دیکھیے کیسا مذاق ہوتا ہے، کیا بات ہے. زید بخاری صاحب،